ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ پارہ نمبر 27۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے؟ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورہ طور، سورہ نمبر 52۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے،
तबाही है उस रोज उन झुठलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जत बाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन इन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नम की तरफ ले चला जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा, ये वही आग है जिसे तुम झुठलाया करते थे। अब बताओ, ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा है? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम खास सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। इनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जे ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के एवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न यावा गोई होगी न बदकिरदारी, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे, हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे, वह वाकई बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। बस ऐ नबी, तुम नसीहत किए जाओ, अपने रब के फजल से न तुम काहिन हो और न मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अय्याम का इंतजार कर रहे हैं? इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। क्या इनकी अक्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, या दर हकीकत ये इनाद में हद से गुजरे हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं, इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया है, असल बात यह है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम बना लाए। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या जमीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की सुन गुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुन गुन ली वो लाए कोई खुली दलील। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए हैं बेटे? क्या तुम इनसे कोई अज्र मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ तले दबे जाते हैं? क्या इनके पास गैब के हकायक का इल्म है कि उसकी बिना पर ये लिख रहे हों? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो कुफ्र करने वालों पर उनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं
اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سورہ نجم مکی 53 سورہ نمبر 53۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اور وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسرے ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے
جنہوں نے نیک رویے اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی میں تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ پھر اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، اور اوندھی کرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ پس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سورہ قمر، سورہ نمبر 54۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے
اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔
کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ سورہ رحمان، سورہ نمبر 55۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس ہے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔
अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला न कर सकोगे। हे जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों का इनकार करोगे। फिर क्या बनेगी उस वक्त जब आसमान फटेगा और लाल चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। है जिन्नो इंस, उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस रोज किसी इंसान और किसी जिन से उसका गुनाह पूछने की जरूरत न होगी। फिर देख लिया जाएगा कि तुम दोनों ग्रोह अपने रब के किन किन एहसानात का इनकार करते हो। मुजरिम वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और इन्हें पेशानी के बाल और पांव पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। उस वक्त कहा जाएगा, ये वही जहन्नम है जिसको मुजरिमीन झूठ करार दिया करते थे। उसी जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे। फिर अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हुजूर पेश होने का खौफ रखता हो, दो बाग हैं। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। हरी भरी डालियों से भरपूर। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे रवां। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में हर फल की दो किस्में। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। जन्नती लोग ऐसे फर्शों पर तकिए लगा के बैठेंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे और बागों की डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन नेमतों के दरमियान शर्मिली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने न छुआ होगा। इन्हीं नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने न छुआ होगा। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। ऐसी खूबसूरत जैसे हीरे और मोती। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। फिर ऐ जिन्नो इंस, अपने रब के किन किन औसाफ हमीदा का तुम इनकार करोगे। और उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। घने सरसब्ज व शादाब बाग। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। दोनों बागों में दो चश्मे फव्वारों की तरह उबलते हुए। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। उनमें बकसरत फल और खजूरें और अनार। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। उन नेमतों के दरमियान खूबसीरत और खूबसूरत बीवियां। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। खेमों में ठहराई हुई हूरें। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने उनको न छुआ होगा। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। वो जन्नती सब्ज कालीनों और नफीस और नादिर फर्शों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तेरे रब्बे जलीलो करीम का नाम। सूरे वाक़िया 56वीं सूरत। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो कोई इसके वक़ू को झुटलाने वाला न होगा। वो तहोबाला कर देने वाली आफत होगी। जमीन उस वक्त एक बारगी हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि परागंदा गुबार बनकर रह जाएंगे। तुम लोग उस वक्त 3 गुरोहों में तकसीम हो जाओगे। दाएं बाजू वाले सो दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना। और आगे
اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بےخار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والی اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کے عاشق اور عمر میں ہمسن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے گا تو پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ٹونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں
میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ حدید، سورہ نمبر 57۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں اندر جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا،
उनसे कहा जाएगा, आज बशारत है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यही है बड़ी कामयाबी। उस रोज मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे, जरा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं। मगर उनसे कहा जाएगा, पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब। वो मोमिनों से पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? मोमिन जवाब देंगे, हाँ, मगर तुमने अपने आप को खुद फितने में डाला, मौका परस्ती की, शक में पड़े रहे और झूठी तवक्कुआत तुम्हें फरेब देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ गया और आखिर वक्त तक वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखा देता रहा। लिहाजा आज न तुमसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुला खुला कुफ्र किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारी खबरगिरी करने वाला है और ये बदतरीन अंजाम है। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें और उसके नाजिल करदा हक के आगे झुकें और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। खूब जान लो कि अल्लाह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। हमने निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अक्ल से काम लो। मर्दों और औरतों में से जो लोग सदकात देते हैं और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसन दिया है, उनको यकीनन कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन अजर है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका अज्र और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है और हमारी आयात को झुटलाया है, वो दोज़खी हैं। खूब जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल लगी और जाहिरी टीप टॉप और तुम्हारे आपस में एक दूसरे पर फख्र जताना और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई तो उससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती हैं और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो भूस बनकर रह जाती है। इसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहां सख्त अजाब है और अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की जिंदगी एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं। दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और जमीन जैसी है, जो मुहैया की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में न लिख रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो उस पर तुम दिल शिकस्ता न हो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए उस पर फूल न जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और फख्र जताते हैं, जो खुद बुख्ल करते हैं और दूसरों को बुख्ल करने पर उकसाते हैं। अब अगर कोई रूगर्दानी करता है तो अल्लाह बेनियाज और सतूदा सिफात है।
ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔